السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك الرجع البعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ، ناقصانہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا دیا اللہ نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. بڑی مشکل میں آ مشکل کہ مشکل ہو گئی مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل، ادھر دیکھا ادھر مشکل. میرا مشکل کشا اللہ، اسے کچھ بھی نہیں مشکل. واحد اطفی بھی حر الوباء العاطمہ، اللہ رب المصطفیٰ صاحب والفاطمہ. حمد و ثنا، تعریفیں، عاجزیاں، بندگیاں، نیاز مندیاں اسی بے نیاز شہنشاہ کائنات اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا وحدہ لا شریک خالق مالک اور رازق ہے، جو پوری کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غوث العالمین، قیوم، لجبار، امیروں غریبوں کو نوازنے والا، بگڑے بنانے والا، بیڑے پار لگانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، نیکوں میں نیک ڈالنے والا، ڈوبتوں کو ترانے والا، جھولیاں بھر بھر کے دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، روتے سسکتے کروٹیں بدلتے آہیں بھرتے بیماروں کو شفا دینے والا، فقیروں کو تخت شاہی پر بٹھانے والا، شاہوں کو تخت سے اتار کے جوتے مرا کے گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منڈوانے والا، سورج کو کرنے، چاند کو چاندنی، ستاروں کو جھلملاہٹ بخشنے والا، دلوں کی دھڑکنوں سانسوں کی رفتار کو کنٹرول کرنے والا، بادلوں کو نچوڑ کے قطرہ قطرہ پانی بارش کی شکل میں زمین پر ٹپکانے والا، اس پانی سے مردہ بنجر زمین کو زندہ کر کے لہلاتی کھیتیاں فصلیں بھرپور باغات پیدا کرنے والا،
نظر نیاز صدقات خیرات منت منوتی لنگر سبیل حج طواف اعتکاف توکل امید بھروسہ دعا پکار استغاثہ استعانت شریعت سازی کے لائق وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات اس کے صفات اس کے حقوق میں نہ کوئی نبی شریک نہ کوئی علی شریک نہ کوئی ولی شریک نہ کوئی جن شریک نہ کوئی فرشتہ شریک، وہ اللہ رب العزت اپنی ذات صفات حقوق میں وحدہ لا شریک کو جڑتا ہے۔ انگنت و بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین امام الانبیاء امام القبلتین شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک برکات پر، جن کو اللہ رب العزت نے نور مجسم نہیں بلکہ نور ہدایت و بشر رسولہ بنا کر بھیجا، دین اسلام کی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کی، کسی مولوی لیڈر پیر فقیر فقیر مفتی مجتہد مرشد غوث کتب ابدال کلندر کو نہیں، اللہ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ حیات بنایا۔ اللہ کی رحمتیں اہل بیت و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر، جنہوں نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا، جہادی گھوڑوں کی پیٹھوں میں سوار ہوئے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے، صلیبوں کو ڈھاتے ہوئے، آتش کدے بجھاتے ہوئے، روم کی صلیبی فارس کی مجوسی سلطنت کو لتاڑتے پچھاڑتے ہوئے پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پہنچایا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا اولئک هم الراشدون، وہ رشد والے لوگ تھے، اولئک هم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ تھے، اولئک هم الصادقون، وہ سچے لوگ تھے، اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب تھے، اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب تھے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے تھے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ جس جماعت کے بارے میں رب کائنات نے نازل کیے، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ سابقون الاولون مہاجرین ہوں یا انصار، ان سب سے اللہ نے جنت کا اچھا وعدہ کیا ہے، اور دنیا والوں کو خبردار کرتے ہوئے اعلان کر دیا دنیا والوں کان کھول کے سن لو، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان مجمعین ایمان لائے تب تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ بھائیو وہ صحابہ کرام رضوان مجمعین اللہ سبحان، نہ وہ زیدی تھے نہ جعفری تھے نہ شمسی اسماعیلی آغا خانی تھے نہ وہ حنفی حملی مالکی شافعی تھے نہ دیوبندی بریلی تھے نہ چشتی قادری نقشبندی سہروردی ویسے نظامی قلندری فریدی سیدی اتاری سیفی چادری گوہر شاہی تھے، وہ اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا عمل کرتے تھے اور مکمل مسلمان تھے، اور یہی اہل حدیث کا مسلک ہے۔ ماہ مقدس رمضان مبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہماری زندگی میں ایک بار پھر سایہ فگن ہوا ہے۔ یہ ماہ مقدس جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ماہ مقدس جس میں دنیا میں انقلاب لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فارمولہ دیا کہ دنیا میں امن و سکون قائم ہو سکتا ہے تو اللہ کے احکامات کی فرما برداری میں ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں۔ رمضان کے احکام مسائل پچھلے جمعہ میں بیان ہوئے، اس ضمن میں ایک آیت ہم نے چھوڑ دی تھی جو تفصیل طلب تھی، وہ درمیان کی آیت کہ رمضان میں دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنا۔ اس میں رب کائنات نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، صحابہ کرام رضوان اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر لوگ جاتے ہیں جہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کے سامنے جا کر پرارتھنا کرتے ہیں، نمستے نمسکار کرتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارا رب کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تاکہ ہم اس رب ذوالجلال کے آگے عاجزی انکساری کریں، اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا عرش بری سے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، انی میرے بارے میں، میرے بندے، یہ لفظ کمال کا ہے۔ جب ایسا جو کہہ دے نا میرا بندہ آ رہا ہے، اس کا مطلب اسپیشل آدمی ہے۔ امریکہ کہے نا ہمارا بندہ آ رہا ہے، کیسے پروٹوکول ملتا ہے اس کو؟
ورلڈ بینک کا بندہ آ رہا ہے جی، IMF کا بندہ آ رہا ہے، نئی حکومت بنی ہے اور وہ بندہ پاکستان میں آ رہا ہے اور آیا جناب، کیسے اس کو عزت ملتی ہے؟ رب ذوالجلال پوری کائنات کا شہنشاہ جس آدمی کے بارے میں کہے عبادی میرا بندہ، پوری کائنات کے شہنشاہ کا بندہ، کتنا درجہ اور مقام ہے۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے۔ یہ مقام عبدیت کوئی معمولی نہیں ہے، یہ مقام عبدیت مخلوق میں سب سے اوپر ٹاپ کلاس مقام ہے، یاد رکھیں۔ اس سے اوپر مقام معبودیت والا مقام ہے، وہ رب والا مقام ہے۔ مخلوق کا جو آخری مقام ہے وہ صرف عبدیت کے مقام تک ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا میرے بندے میرے بارے میں جب میرا پتہ پوچھیں فرما دیں فإنی قریب، میں قریب۔ اللہ مجھ تک آنے کے لیے کوئی سیڑھیاں نہیں لگانی پڑتی، کوئی واسطے وسیلے نہیں ڈھونڈنے پڑتے۔ مجھ تک آنے کے لیے کسی کے کارڈ کی ضرورت نہیں، کسی سے کال کروانے کی ضرورت نہیں، صدقے بحق وسیلہ طفیل اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میں قریب ہوں۔ دوسری جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب۔ اور رب ذوالجلال جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اب اس تک اللہ اکبر بات پہنچانے کے لیے تو کسی واسطے سے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہے ہی شاہرگ کے قریب۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا بذات خود جواب دیتا ہوں۔ میں نے کوئی منشی نہیں رکھے ہوئے، کوئی ٹیم نہیں بنائی کہ آپ کے پاس میسج آئے گا موبائل میں کہ آپ کی فائل پہنچ گئی اور نمبر لگ گیا ہے اور اگلی پیشی کا انتظار کریں۔ یہ وہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ اگلی پیشی پر آنا، اگلی پیشی پر آنا۔ رب سوچا جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں بذات خود اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں۔ دعا کیوں کرتا ہے بندہ؟ جب دیکھتا ہے کہ ہر طرف سے اسباب کے دروازے بند ہو گئے، فون کیا کال نہیں ملی، اس آدمی کو گیا وہ ملاقات نہیں ہوئی، اس نے جواب نہیں دیا، اس نے ٹرکا دیا، اس نے آئیں بائیں شائیں کر دی، گول مول جواب دیا، اب ہر طرف سے دروازے بند ہیں۔ اب دعا کرتا ہے جس سے بھی کرتا ہے دنیا میں، اس کے بارے میں اس کے تین عقیدے ہوتے ہیں کہ میری وہ سن رہا ہے چاہے وہ جہاں بھی ہے، مجھے دیکھ رہا ہے چاہے جہاں بھی ہے، اور اگر چاہے تو میری دعا کو قبول کر کے لمحوں میں کایا پلٹنے پر قادر بھی ہے۔ کوئی کسی بت سے دعا کرے، قبر سے کرے، جھنڈے پنجے آستانہ سے کرے، گھوڑے اور گو ماتا سے کرے، کوئی سلیم سے کرے، سورج چاند ستاروں سے کرے، کوئی گنگا پربت سے کرے، گنگا میاں سے کرے، جس سے بھی دعا کرے اس کے بارے میں تین عقیدے اس کو رکھنے پڑتے ہیں۔ جنرل بات بتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے اور چاہے تو میری کایا پلٹنے پر قادر ہے۔ فلاں پیر و مرشد اللہ اکبر چاہے زندہ ہے چاہے فوت ہو گیا، لیکن دور ہے یا نزدیک ہے، وہ میری سن بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور چاہے تو میری کایا پلٹنے پر قادر بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا یہ کسی کی صفت ہو ہی نہیں سکتی، یہ صفت ہے ہی صرف اللہ تعالیٰ۔ زندہ آدمی دو سود کا شیشہ جلا لیا، کار کے اندر بیٹھا ہے، باہر والا چیخ رہا ہے، اندر آواز نہیں جا رہی۔ کمال ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں فوت بھی ہو گیا، روح بھی نکل گئی، قربانی بھی کر لی، چیلم بھی ہو گیا، فرسی بھی ہو گئی، اللہ اور 7 جمعراتیں بھی کر لی اور 21واں بھی ہو گیا اور دفن بھی کر دیا، مینار بھی اوپر قبہ بھی بنا دیا، دفن بھی ہو گئے، ہر سال عرس بھی منا رہے، لیکن ابھی بھی وہ سن رہا ہے ہماری۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مثالیں دی۔ قرآن فرقان ہے نا، اللہ فرق کرنے والا ہے، حق و باطل کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مثالوں سے سمجھایا۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ٹچ دوں گا صرف، اور تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں اللہ نے ان کی مثال بیان کی۔ 100 سال کے لیے موت دے دی اللہ نے ان کو، صرف کتنا 100 سال کے لیے، 100 سال کے بعد اٹھا کر اللہ نے فرمایا کم لبستا، کتنا عرصہ رہے اس حال میں۔ اللہ کا نبی ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، کتنا عرصہ رہے؟ اللہ کے نبی فرماتے جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں الہ العالمین یومن او بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ رب نے فرمایا نہیں، بل لبثتم 100 عام، تم 100 سال پورا اس حال میں رہے۔
100 سال میں آندھی آئی، طوفان آئے، 100 سال کے اندر سورج نکلے، طلوع ہوئے، غروب ہوئے، اور سردی گرمی بہار خزاں موسم آئے سارے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں، دفن نہیں ہوئے، باہر ان کی اللہ اکبر باہر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن موت کی حالت میں رب کا قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا دن یا دن کا کچھ حصہ، رب کائنات نے فرمایا نہیں، وہ 100 سال آپ رہے ہیں ساتھ میں۔ اس کا مطلب نبی بھی فوت ہو جائے دنیا کے حال کا پتہ نہیں۔ 7 ولیوں کا سورت کا میں اللہ نے ذکر کیا، 7 ولی، اللہ دنیا میں کوئی ولی ہے یا نہیں اس کے بارے میں حسن ظن تو رکھ سکتے ہیں، گارنٹی نہیں ہے۔ یہ 7 وہ ولیاں سورت کا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی گارنٹی دی ہے، ان کی ہدایت کی گارنٹی دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 ولی غار میں جا کر سوئے ہیں، سو کر اٹھے، آپس میں پوچھ رہے ہیں کم لبثتم، کتنا عرصہ رہے تم اس حال میں؟ 1 نہیں 2 نہیں 7 ولی، پیٹنٹ گارنٹیڈ ولی جواب دیتے ہیں یومن او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ رب کائنات نے وہاں پر جواب دیا اگلی آیات کے اندر کہ وہ 309 سال سوئے رہے ساتھ میں، موت نہیں آتی، ابھی سوئے ہیں۔ 7 ولیوں کو نیند کی حالت میں 309 سال گزر گئے، دنیا کے حال کا پتہ نہیں۔ کہتے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ کا قرآن بھی سچا، وہ ولی بھی سچے، اللہ بھی سچا، جس نبی پر قرآن نازل ہو وہ نبی بھی سچا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ تو جو سوئے ہوئے تھے نا جی، وہ تو فوت ہو گئے تھے نا جی، تو زندہ ہو تو وہ سن لیتے ہیں، اور ان کی بھی مثال دی اللہ نے قرآن میں۔ سورۃ ہود کے اندر رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، جد الانبیاء، جن کی ملت کی پیروی کا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے انسانی روح میں آئے، ابراہیم علیہ السلام دوڑے ہوئے گئے، بعجل حنیذ، بچڑا ذبح کیا، بھون کر ان مہمانوں کے سامنے آ کر رکھا، اور انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ یہ ڈر گئے، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، نوری ہیں، جب نوری ہیں تو نوری کھایا نہیں کرتا، اور جو کھاتا ہے وہ نوری نہیں ہوتا۔ زندہ نبی، روح بمائے جسم موجود، اللہ کے پیغمبر کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ 3 فرشتے انسانی روح میں سامنے کھڑے ہیں، لیکن پہچان نہیں سکے، ورنہ بچڑا تو ذبح نہ کر کے۔ لوط علیہ السلام کے پاس یہی 3 فرشتے گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل کے اندر۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے، قوم بدماش ہے، کمینی قوم ہے، اس کا دفاع کیسے کر سکوں گا ان مہمانوں کا؟ قوم نے گھیرا ڈال لیا، پورے اللہ اکبر گھر کو گھیر لیا۔ لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے مہمان ہیں، مسافر ہیں، لحاظ کرو، شرم کرو، کوئی رجل و رشید تمہارے اندر نہیں ہے؟ نے کہا جی اللہ اکبر، کیا ہم نے آپ کو روکا ہوا نہیں؟ اولم ننہک عن العالمین، سارے جہان کا ٹھیکہ لے ہوا آپ نے، آپ ہمارے کلچر میں نہیں آتے تو نہ آئے، لیکن آپ کو ہمیں روکنے کا حق نہیں ہے۔ دیواریں پھلانگنے لگے۔ وہ 3 فرشتے جو کھڑے تھے انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں، یہ آپ ان کو ہم تک آنے سے روک رہے ہیں، یہ آپ تک بھی نہیں آ سکیں گے۔ فطمسنا اعینہم، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، کن کی؟ وہ جو حملہ آور ہو رہے تھے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، قرآن کہہ رہا ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے 3 فرشتوں کو نہیں پہچان سکے، ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، انہی 3 فرشتوں نے بستی الٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں پہچان سکے، 100 سال فوت ہوئے تو جناب عزیر علیہ السلام کو وقت کا پتہ نہیں چلا۔ 7 ولی 309 سال سوئے رہے، ان کو وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بھائیو آن لائن 24 گھنٹے کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرا پتہ پوچھیں فرما دیں میں قریب ہوں۔ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کا بذات خود جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب تمہارا کام ہے لوگو، میرے بندو تم بھی تو میرا کہنا مانو، وَلْيُؤْمِنُوا، مجھ پر ایمان لاؤ، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو دوسرے دنوں کو۔ اللہ جس کے پاس جاؤ گے سوچ لو، ذرا خیال کرو، بھری ہوئی دیگیں لے کر جاتے اور خالی واپس لے کر آتے ہو۔ کمال تو تب تھا نا، خالی لے کر جاتے بھری لے کر آتے، پھر کہتے ہیں داتا ہیں، پھر کہتے ہیں دینے والے ہیں، پھر کہتے ہیں سخی اور دیالو ہیں، پھر مانتے۔ بھری ہوئی جیبیں لے کر جاتے اور خالی کر کے واپس آتے ہو۔ کمال تو تب تھا نا، خالی لے کر جاؤ اور بھری ہوئی لے کر آؤ۔
لنگر ختم ہو گیا، سبیل ختم ہو گئی، اتنے دن لنگر چل رہا، اب آپ آئے ہیں اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ اور جی کس سے نہیں کرتے جی ہم کو رب کے منکر ہیں، یہ بھی اللہ سے مانگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایماندار سے بتائیں، یہ مسئلہ تو اللہ نے بچپن میں بھی انسانوں کو سمجھا دیا۔ بچہ جب روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ چچا جان میری امی سے کہیں مجھے دودھ پلا، چچا کا وسیلہ استعمال کرتا ہے۔ دادی اماں میری اماں سے کہیں ذرا اللہ پر میرے کپڑے صاف کریں، میں نے کپڑوں کو نجاست سے بھر دیا ہے، وہ وسیلہ استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ماں موجود ہے تو ماں کے ہوتے ہوئے کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ رب جو ماں سے بڑھ کر بندوں پر شفقت کرنے والا ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اچھا میں نے کون سی کمی رکھی ہے تیرے لیے جو تو دوسرے دروازوں پر جا کر وسیلے واسطے ڈھونڈتا پھر رہا ہے؟ کچھ تو سوچو ذرا۔ بچہ روتا ہے، رو کر ہی اپنی ماں سے بات منواتا ہے، بڑے ہو کر بھی رو کر امی میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ نہیں کھانا، میں نے یہ کھانا، رونے لگ گیا، اچھا بیٹا چپ کر تیری بات۔ روتا ہوا بچہ ماں اس کی فرمائش پوری کرتی ہے، اللہ کے آگے روئے گا تو تیری نہیں پوری کرے۔ یہ رونا سکھایا رب نے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو آواز انسان کی آتی ہے وہ رونے کی آواز آتی ہے۔ ہمیں روتا ہوا بچہ اچھا نہیں لگتا، اس کی ماں کو دو، اس کے ماں کو دو، صاف ستھرا ہے، ہنس رہا ہے، سینے سے لگائیں گے، پیار کریں گے، لیکن جیسے رونا شروع ہوا اس کی ماں کو دو، اللہ کو اپنا روتا ہوا بندہ اچھا لگتا ہے۔ تیرا آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے تیرے گناہ معاف کر۔ ماں کیا مانگتا ہے؟ وہ جو ماں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا ہے وہ فرما رہا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لاؤ، میری بات مانو، وَلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اللہ تاکہ وہ لوگ رشد و ہدایت آ جائیں۔ ہدایت والی راہ وہ ہے جو اللہ کے سے مانگنے والی راہ ہے، یہ ہدایت والی راہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو سورہ رحمان کے اندر يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرا بندہ کیوں مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ آسمان زمین کی ہر چیز رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھ سے مانگتی ہے، مجھ سے سوال کرتی ہے۔ آسمان زمین کی ہر چیز، یسألُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ رب ہر دن نئی شان کے ساتھ ہے اور ہر دن کام میں مصروف ہے لیکن تھکتا نہیں۔ 24 گھنٹے اللہ ہے۔ آسمان زمین کی ہر چیز سوال کرتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں دیکھیں، مخلوقات مختلف، انسان الگ مخلوق ہے، فرشتے الگ مخلوق ہیں، جنات الگ مخلوق ہے، پرندے الگ مخلوق ہیں، درندے جانور چوپائے الگ مخلوق ہیں، وحشی درندے وہ الگ مخلوق ہیں، حشرات الارض الگ مخلوق ہیں، سمندر کے اندر الگ جو سمندری مخلوق ہے وہ الگ مخلوق ہے۔ یہ ساری مخلوقیں مختلف۔ ذرا ذہن کو کھول کر بیٹھیں، ذرا تصور میں جیسے جیسے میں لے کر چلوں اس طرح ذرا ذہن کے اندر بات کو، منظر کو ذرا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا منظر ہے۔ اتنی ساری مخلوقات، پھر ان مخلوقات کے اندر بے جان مخلوقات الگ ہیں، پہاڑ، ندی، نالے، سمندر، دریا، اللہ اکبر، بادل، درخت، جنگلات، یہ الگ ہیں۔ اتنی ساری مخلوقات، اب ان مخلوقات کی تعداد مختلف۔ اب انسان کو ایک انسان تو نہیں ہے، اس وقت 8 ارب انسان روئے زمین پر موجود ہیں۔ جنات کی تعداد کا ہمیں پتہ نہیں، یہ دوسری مخلوق۔ تیسری مخلوق فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آسمان دنیا پر، آسمان جس کی لمبائی چوڑائی کا آج تک انسان جدید ترین وسائل کے باوجود، امریکہ کا تحقیقاتی ادارہ ناسا جدید ترین وسائل کے باوجود آسمان کی لمبائی چوڑائی چیک نہیں کر سکا۔ فرمایا 7 آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے تھے اور کوئی 4 انگل جتنی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے۔ ان 7 آسمانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جس نے واسع کرسی السماوات والارض، آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے، کور کیا ہوا ہے۔ اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اس عرش کا طواف کرنے والے فرشتے، کتنی خربوں کی تعداد ہوگی ان فرشتوں کی، یہ الگ مخلوق ہے۔ یعنی وہ مخلوق اور اس کی تعداد دیکھیں کتنی۔ پھر اسی طرح سے سمندر کے اندر کوئی ایک نہیں ہے، سمندری مخلوق کتنی وہاں پر ہیں، ان کی تعداد دیکھیں کتنی تعداد ہے، ان شمار سے باہر ہے۔ حشرات الارض کی تعداد وہ الگ ہے، پرندوں کی تعداد الگ ہے، اسی طرح سے اللہ پر جتنے بھی درندے ان کی تعداد الگ ہے، اسی طرح سے چوپائے پالتو جانور ان کی تعداد الگ ہے۔ یہ سب کی تعداد، مخلوقات الگ، مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی تعداد الگ، پھر ہر مخلوق کی زبان الگ، بولی
بولی الگ ہے۔ طوطے کی اپنی بولی ہے، چڑیا کی اپنی بولی ہے، کبے کی اپنی بولی ہے، کبوتر کی اپنی بولی ہے، ہر ایک کی اپنی بولی ہے۔ اب انسانوں میں روئے زمین کے اوپر جو اس وقت UN کی تحقیق کے مطابق 300 بڑی زبانیں بولی جا رہی ہیں جو انسان بولتے ہیں، ان کے ماتحت جو نیچے ہیں وہ اور کئی زبانیں ہیں، بڑی بڑی 300 زبانیں۔ اب انسانوں کی، اب جنات کی بھی تو بولیاں ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حشرات الارض، چیونٹی بولی قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ نمل موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، چیونٹی کی زبان سمجھ گئے، چیونٹی کی بولی اللہ اکبر الگ ہے۔ اسی طرح مکوڑے کی بولی الگ ہے، اسی طرح سے الگ۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کھجورے کی بولی الگ، سب کی بولیاں ہیں نا، ان کے سانپ ہو گیا، بچھو ہو گیا، ایک ایک چیز کی بولی الگ ہے۔ اب ان سب مخلوقات کی، سمندر میں مچھلی، ویل مچھلی کی بولی الگ ہوگی، شارک کی الگ ہوگی، الگ پر چھوٹے پونگوں کی، کچھوے کی، کیکڑے کی، ہر ایک کی الگ تعداد۔ مخلوق کی مخلوق مختلف، ان کی تعداد مختلف، ہر مخلوق کے اندر ان کی زبان مختلف، پھر ہر ایک کی ضروریات مختلف۔ ہم جتنے بیٹھے نا، ہم میں سے کسی کا مسئلہ ہے بیماری دور ہو جائے، کسی کا مسئلہ مقدمے سے بری ہو جاؤں، کسی کا مسئلہ ہے رشتہ ہو جائے، کسی کا مسئلہ ہے کہ میں انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں، طالب علموں کا مسئلہ ہے کہ امتحانوں میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت، اپنی اپنی ضرورت ہے، کسی کا کیا مسئلہ، کسی کا کیا مسئلہ۔ سب مخلوقات مختلف، ان کی تعداد مختلف، مخلوقات میں سے ہر ایک کی زبان مختلف اور ہر ایک کی ضروریات مختلف۔ رب نے یہ نہیں کہا ون ونڈو آپریشن، ایک ایک کر کے آؤ میں تمہاری سنوں گا۔ اللہ، ڈاکٹر کہے گا ایک ایک مریض، حکیم کہے گا ایک ایک مریض، افسر کہے گا ایک ایک کر کے آؤ، عدالت کہے گی، جج کہے گا ایک ایک کر کے آؤ، کیونکہ ایک کا مقدمہ ایک ٹائم میں سنوں گا، دوسرے کا میں نہیں سنتا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ساری مخلوقات بولو اللہ، سارے فرشتے، جنات، انسان، پرندے، چرندے، درندے، حشرات الارض، وائرس، بیکٹیریا، یہ بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی، اور اسی طرح سمندر کے مخلوق سارے بولو، جنگلات میں رہنے والوں سب بولو، اکٹھے بولو، اپنی اپنی بولی میں بولو، ہر لمحے بولو اور اپنی اپنی ضرورت بیان کرو۔ ضرورت پر سمجھ لیں، 5 بچے چھٹی کر کے گھر میں آئے، سکول سے فارغ ہو کر ماں کو کہتے ہیں اماں کھانا دے دے، اللہ اکبر، ایک کہتا ہے اماں سالن کم ہے، دوسرا کہتا ہے روٹی کم ہے، ایک کہتا ہے چینی دے دو، دوسرا کہتا ہے میں نے انڈا لینا ہے، چوتھا کہتا ہے مجھے پانی دیں۔ ماں جس نے پانی مانگا اس کو روٹی پکڑا رہی، جس نے روٹی پکڑائی اس کو سالن دے رہی۔ اماں میں نے روٹی مانگی، سالن تو نہیں مانگا۔ ماں کہتی میرا دماغ گھما دیا تم نے۔ یہ 5 بچوں کا شور تھا۔ اور سسٹم ہینگ ہو جاتے ہیں، کمپیوٹر ہینگ ہو جاتے ہیں، کلک پر کلک کرتے چلے جاؤ، کمپیوٹر ہینگ ہو گیا، سسٹم ڈاؤن ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ساری مخلوقات بولو، سارے بولو، اپنی بولی میں بولو، اپنی ضرورت بیان کرو، میں سب کی ایک ہی ٹائم میں سن کر ضرورت پوری کرنے پر قادر ہوں۔ یہ نہیں کہ جس نے شفا مانگی اس کو مقدمے سے بری کر دوں، جس نے مقدمے سے بری ہونا مانگا اس کو اولاد دے دوں، جس نے اولاد مانگی تھی اللہ اکبر ہاں جی اس کو نوکری دلوا دوں۔ یہ نہیں، یہاں سسٹم ہینگ نہیں ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان زمین کی ہر چیز اس اللہ سے سوال کرتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن نئی شان کے اندر ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اس رب ذوالجلال کا فرمان ہے اللہ اکبر۔ وہ رب فرماتا ہے کہ اے انسانوں، اے میرے بندو، اللہ اکبر کیا کرو؟ قل، سورہ زمر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی، پہلے بھی عبادی، یہاں بھی عبادی، اے میرے بندو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو۔ اس کا مطلب ہے کہ خاص بندے ہیں، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، روزے رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، بہت طواف کیے، بہت اعتکاف کیے، بہت سحریاں کریں، بہت افطاریاں کریں، تو نیک بندوں کی بات ہوگی۔ حیران ہوتی ہے عقل آگے، رب فرماتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، او میرے گناہگار بندو، او میرے مجرم بندو، او میرے نافرمان بندو، او میرے باغی بندو، ان کو رب اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ دنیا میں ہے کوئی مثال ایسی؟ دنیا میں مجرم کو اچھے لفظوں سے کوئی نہیں یاد کرتا۔ ماں کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، میں تیری ماں نہیں، جب ناراض ہو اللہ اکبر۔ باپ کہتا ہے تو میرا بیج ہی نہیں ہے اللہ اکبر۔ اور دنیا والے کیا کہیں گے؟ اے نشئی ہے، بھنگائی ہے، یہ جہاز ہے،
تھانے میں 2 چھتر ماریں گے پولیس والے، 10 دھکے دے کر کہیں گے چل کے لگ، عزت نہیں دیں گے۔ رب اپنے گنہگار بندوں کو عزت سے بلا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اتنے گناہ کیے، اتنے اوپر اتنے گناہ کیے کہ اوپر ہو گئے، تیرے اوپر ہی اوپر گناہوں میں دلدل میں دھنس گیا تو۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندو اللہ اکبر، جب میرا بندہ کہہ دیا، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہے؟ میں کوئی ظالم تھوڑا ہوں، میں کوئی دنیا کے بادشاہوں کی طرح، دنیا کے حکمرانوں کی طرح، دنیا کے اللہ اکبر افسروں کی طرح تھوڑی ہوں کہ سزا دے کر ہی رہوں گا، چلان کر کے رہوں گا، پکڑ کے ہی رہوں گا۔ نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ میرے تو اتنے گناہ، میرے تو اتنے جرم، میں تیرے آگے جھکا ہی نہیں، میں نے اتنے نافرمانیاں کی، تیری اتنی بغاوتیں کی۔ رب فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ کتنے گناہ ہیں تیرے، درختوں کے پتوں جتنے، ریت کے ذرات جتنے، سمندر کی جھاگ جتنے، بارش کے قطرات جتنے، آسمان کے ستاروں جتنے، اللہ کی رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے۔ تو جھکنے کی تیری دیر ہے، تیرا آنسو ندامت کا آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا، پہلے تیرے گناہ معاف کر۔ اور اتنی جلدی تو ماں نہیں مانتی۔ تھوڑا سا میں آپ کو منظر بتاؤں، ماں کی نافرمانی کی، ماں ناراض ہوئی بچے سے، میں تیرے سے نہیں بولتی، اما اچھا آپ آئندہ نہیں کروں گا، اچھا رکھو، منتے ترلے کر کے 5 منٹ لگانے کے بعد پھر مان لیا، پھر غلطی ہو گئی، تو نے پھر ایسا کر دیا، اب تو پکی کٹی تیری میری۔ اب یہ 15 منٹ لگائے اس نے مناتے ہوئے، ماں بعد 15 منٹ بعد مانی، پھر ایک اور غلطی کر دی، اب ماں نے شام کو جا کر مانی، بڑی دیر لگائی۔ اور ماں جس کے لخت جگر ہے یہ، جس جگر کا دودھ پلایا اس نے، خون پلایا، پروان چڑھایا اس کو، وہ ماں اتنی دیر لگا رہی ہے۔ رب فرماتا میں دیر لگا، ماں تو صحیح، آ تو صحیح، میری طرف پلٹ تو صحیح، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگا دو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اس کی بخشش کی طرف تیزی کرو۔ سوچتے نا اچھا کر لیں گے، اگلا رمضان سے، اگلا جمعہ سے حج کر کے آ جاؤں گا، عمرہ کر کے آ جاؤں گا، پھر شادی اور جانے دے، پھر میں صحیح ہو جاؤں گا۔ نہ، جلدی کرو، لمحوں کا پتہ نہیں موت آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن کب؟ جب اللہ تو میری رحمت سے مایوس کرو، غلطی تو مان، غلطی تو مان، غلطی تو مان۔ جب اپنے غلطی کو غلطی نہیں مانے گا پھر کیسی معافی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر میں، راستے میں ایک عورت کھانا تیار کر رہی ہے، اس کا چھوٹا بچہ کرالن کرتا ہوا آگ کے قریب آتا ہے، وہ ماں کھانا پکانا چھوڑ کے اس بچے کو دور کر دیتی، چونکہ ماں برداشت نہیں کر رہی میرا بچہ آگ میں جائے۔ پھر قریب آتا ہے بچہ جو ہوا، وہ پھر ماں دور کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھا، وہ عورت کھانا پکانا چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ تو بتائیں، شوق تھا دین کی بات پوچھیں، ہم کہتے ہیں مسئلہ پوچھا نا پھنس جائیں گے، پتہ نہیں ہے نا قیامت کو کیا دے گا، اللہ پتہ ہی نہیں تھا۔ نہیں، ایک دیہاتی عورت شوق دیکھیں روٹیاں لگا رہی ہے تندور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا، ماں سے بڑھ کر شفقت کرنا ہے۔ اس کی رحمت نے، اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے، ان میں ایک حصہ زمین پر اتارا ہے جس کی وجہ سے وحشی درندے اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ سانپ دوسروں کو ڈسے گا، اپنے بچوں کو نہیں ڈسے گا، بچھو دوسروں کو ڈسے گا، اپنے بچوں کو نہیں ڈسے گا، شیر دوسروں کو پھاڑ کھائے گا، اپنے بچوں کو نہیں پھاڑ کھائے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ تو ایک حصہ رحمت کا اور 99 حصے سٹاک ہے، قیامت والے دن یہ 100واں حصہ اور وہ 99 حصے ملا کر اپنے بندوں پر رحمت کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی انہیں میں بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب اللہ تعالیٰ ماں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے شفقت کرتا ہے تو ماں تو اپنے بچے کو آگ میں نہیں جانے دیتی. یعنی میرا مسئلہ دیکھے، میرا بچہ کرالیں کرتا ہوا آگ کے قریب آتا ہے، میں کھانا پکانا چھوڑ کر یعنی ڈسٹرب ہو رہی ہوں لیکن بچے کو آگ میں نہیں جانے دیتی، تو رب کیسے جانے دے گا اپنے بندوں کو جہنم میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو تک ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسوں سے تر چہرہ مبارک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی رب ذوالجلال اپنے بندوں کو پسند نہیں کرتا کہ آگ میں ڈالے، لیکن جب اس کا بندہ اس کے سامنے اکڑتا ہے رب کہتا ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا. جو اکڑ گیا اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. فرعون بن کے آئے گا ڈبکیاں دے کے ماروں گا، قوم عاد بن کے آؤ گے اٹھا اٹھا کے پٹکاؤں گا، قوم سمود بنو گے اللہ اکبر پہاڑوں کے اندر ہی زلزلے میں پہاڑ کرچی کرچی کر کے وہیں تمہاری لاشیں رکھ کے رکھ دوں گا. لوط علیہ السلام قوم بنو گے تو بستی اٹھا کے رکھ دوں گا. جو اکڑا ہے وہ ٹوٹ کے گرا ہے. آندھی آتی طوفان آتا ہے، جو درخت اکڑے رہتے ہیں ٹوٹ کر کہاں سے کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور جن میں لچک ہوتی ہے جھک جاتے ہیں، طوفان گزر گیا کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کے سامنے جھک گیا وہ اٹھ گیا، اس کو رب بلند کر دیتا ہے، اور جو اکڑ گیا رب کہتا ہے اس کو تو میں نہیں چھوڑوں. مسئلہ سمجھا دو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا آؤ میرے بندو، رحمت میری تمہیں آواز ہے. دنیا میں کوئی بتائے دو آدمی ناراض ہو، کوئی کہتا ہے آؤ مجھے آ کر مناؤ. رب وہ ذات ہے جو فرما رہا ہے میرے کو 40 سال تو نے میری بغاوت کی، 100 سال بغاوت کی، 80 سال نافرمانی کی، لیکن میری رحمت سے مایوس نہ ہو. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیں میرا رب بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تیرا سجدہ کر کے کیا کر، 2 آنسو کے قطرے بہا، قطرہ بعد میں گرے گا زمین پر، اللہ پہلے تیرے گناہ معاف کر دے گا، تو آ تو صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں سے بڑھ کر شفقت کرنے والا. ماں بھی شفقت کرتی ہے بچے پر، بڑی شفقت کرتی ہے اور دیتی ہے. خاص طور پر بیٹیوں کے لیے سنبھال کے رکھتی ہے. میں نے بیٹی کو جہیز میں یہ دینا ہے، یہ چھپا کر رکھوں، خود بھوکی رہ جاؤں اس کے لیے کچھ اکٹھا کر جاؤں، کرتے کرتے بچوں کے لیے اکٹھا کرتے کرتے دیتی. شادی ہو گئی، بیٹی آئی ملنے کے لیے، اماں یہ استری نئی ڈیزائن کی آئی پڑی آپ کے گھر میں لیتی جاؤ، چل بیٹی لے جاؤ. اللہ پھر آئی یہ جوسر، اگلے چکر پہ یہ جوسر بہت پسند ہے مجھے، یہ میں لیتی جاؤں. ماں کا ذرا منہ بن گیا لیکن پھر بھی چل بیٹی لے جا. اس کے بعد تیسری چکر میں آئی تو اماں یہ اومن مجھے بڑا پسند ہے. اب ماں بھی بول پڑتی ہے کہ اتنا کچھ بھر کے دیا ہے تجھے جہیز، لیکن تیری دوسری بہنوں کو بھی اکٹھا کرنا کہ نہیں کرنا. ماں بھی جواب دے جاتی ہے. رب نے جواب دیا صرف ایک پانی کا حساب لگا لیں. منرل واٹر کی بوتل 100 روپے کی روز کی اگر آپ پانی پیتے ہیں، جس کی عمر 50 سال ہے، حساب لگائے روزانہ کے 100 روپے کی بوتل، اللہ اکبر کتنا پانی پیا ہے رب کا اس نے. آکسیجن 24 گھنٹے کلینک کے اندر ایمرجنسی وارڈ میں آکسیجن 24 گھنٹے کتنا خرچ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے 50 سال میں کتنی آکسیجن دی، مفت کو بل لیا. راتوں کو روشن کرنے کے لیے کتنے بجلی کے بلب استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دن جیسی روشنی نہیں. اللہ نے ایک بلب روشن کر دیا سورج، کبھی بل آیا؟ کتنی چیزیں ہم مفت میں استعمال کرنا ہے، ان کا بل ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے بیچارہ. وہ ایک سجدہ ہے اس کے لیے، بس پیمنٹ ہو گئی تھی. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، اے میرے بندو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ اکبر میں تمہارے انتظار کے اندر ہوں، تمہاری توبہ کے انتظار میں ہوں. جس طرح کہ بچہ بگڑ جا، ماں کے ساتھ لڑ کے باہر نکلا، باہر جا کر جوتے پٹکائے اس نے، برتن پھینک کے جوتے پھینک کے اس نے دروازے پٹکائے، باہر نکل گیا. ماں بولا آ جا بیٹا، اچھا تیری بات مان لے تو آ جا، لیکن وہ چلا گیا. ماں بڑی پریشان ہے، ادھر دیکھتے ادھر لوگوں کو کہتی ہے میرے بچے کو دیکھنا کسی گلی میں، اب نظر ہی نہیں آیا، یہ دور بھاگ گیا، نکل گیا. اللہ اکبر. ایک ماں کے دل کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا، یہ میرے الفاظ ہیں جو میں صرف بیان کر رہا ہوں، اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ اور ہے. کتنے وسوسے آتے ہیں، کہیں گٹر میں تو نہیں گر گیا ہوگا، کہیں مجرم لوگوں کے جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ تو نہیں چڑھ گیا، کہیں تو اللہ کسی سے لڑ تو نہیں بیٹھا، کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا، ہائے میرے لال نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی. ماں روٹی نہیں کھائی تو
پتہ نہیں میرے لال نے کھائی ہے کہ نہیں، اس نے کھانا نہیں کھایا. گلی سے کوئی گزرا، میرا بچہ تو نہیں آ گیا، ہر آہٹ کے اوپر میرا بیٹا تو نہیں آ گیا. رات کو دروازہ کھلا رکھ کے اٹھتی ہے، ہاں جی نیند نہیں آتی کہ کہیں میرا دروازہ، بچے کو دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑے، جب وہ آئے تو دروازہ کھلا ہوا ہو. ساری دنیا سے دھکے کھا کے جب رات کو دیکھا نا پارک بھی بند ہو گئے، دوست بھی چلے گئے، بازاروں کی رونق بھی ختم ہو گئی. اب یہ نادم ہو کر جب آیا نا اپنے گھر میں اور چپکے سے دروازہ کھول کر آہٹ پیدا نہ ہو اندر آیا، ماں باہیں پھیلا کر کہتی آ میرے اللہ، جب سے تو گیا تھا میں تو اس وقت سے تیرے انتظار ہے. بڑی خوش ہوتی ہے آج میرا بیٹا، مجھے بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کا بندہ، نافرمان بندہ جب توبہ کر کے رب کے طرف پلٹتا ہے، رب اس سے بڑھ کر خوش ہوتا ہے. ملائکہ میں اعلان ہو جاتا ہے میرے فرشتوں، میری بندی، میرا بندہ جو مجھ سے اللہ پر روٹ گیا تھا، شیطان کے کہنے میں آ گیا تھا اور 40 سال بغاوتیں کی، 60 سال بغاوتیں کی، 100 سال نافرمانیاں کی، میرے اتنے اس نے حقوق پامال کیے، اتنے لوگوں کے حقوق پامال کیے، وہ میرا بندہ آج توبہ کر کے پلٹ آیا. فرشتوں خوش ہو جاؤ، اللہ اکبر، یا ایھا النفس المطمئنہ. رب فرماتا ہے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ اپنے رب کی طرف، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. فادخلی فی عبادی عبادی عبادی، اس کو میرے بندوں میں میرا خاص بندہ ہے. فرشتوں خیال کرنا اللہ کیا کرے، وادخلی جنتی، بھیج دو اس کو جنت کے اندر داخل کر دو. رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. فرمایا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھا تھا سواری کے اوپر، کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے، جا رہا ہے سفر کے اندر، راستے میں جنگل میں یہ بہان ہے، ایک درخت کے نیچے سایہ دار درخت دیکھا، اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے اس نے سواری سے نیچے اترا اور سواری کو باندھ کر سامان کھانے پینے کا اس کے اوپر لدا ہوا ہے، راستے کا زیادہ رہا، یہ اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹا. جیسے نیند سے بیدار ہوا دیکھا سواری سامان سمیت غائب ہے. بڑا پریشان ہوا، ادھر دوڑ ادھر بھاگ، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ آبادی، نہ پیسہ ٹکا پلے، کچھ ہو بھی صحیح تو کہاں سے خریدوں، کو بازار دکان تو ہے نہیں. اب اتنا لمبا سفر ہے، جنگل بیابان ہے، تھک ہار کے اسی درخت کے نیچے موت کے انتظار میں سوئی، اب تو مرنا ہی ہے. نیند سے بیدار ہوا دیکھا سواری سامان سمیت موجود ہے، اتنا خوش ہوا، کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کیا کہنا تھا، اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں. لیکن خوشی کی وجہ سے ترتیب بھول گیا الفاظ کی، حالانکہ جان بوجھ کر کیا تھا تو یہ کلمہ کفر تھا کہ اللہ تو میرا بندہ، یہ بات کہنا تو کفر ہے نا. لیکن کیا بیٹھا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے اللہ اپنا سواری اور سامان ملنے کی کہ الفاظ کی ترتیب بدل بیٹھا ہے. جب رب کا نافرمان بندہ رب سے معافی مانگتا ہے رب اس سے بھی بڑھ کر خوش ہوتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، چپ ہو جائیں گے، چلو ٹھیک ہے جی لڑائی ختم ہوگی، لیکن دل میں لکیر پڑ گئی، آپ کو پہلے والی محبت نہ مانگ، خوشی نہیں ہوگی. 4 آدمی ہیں ان کے منہ ملاحظے کی وجہ سے میں چپ کر گیا، اس کی عاجزی کی وجہ سے میں چپ کر گیا، لیکن دل میں کدورت کھڑی ہے. لیکن رب فرماتا ہے نہیں، اللہ اکبر، میں تو وہ ہوں جو گناہ کرے تو میں پھر بھی 6 احسان کرتا ہوں. پہلا احسان اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا. دوسرا احسان طاقت ہونے کے باوجود سزا نہیں دیتا. تیسرا احسان روزی روٹی نہیں روکتا. آپ کا مزدور، آپ کا ملازم کہنا نہ مانے تنخواہ دیں گے، دیہڑی دیں گے آپ اس کو، کہنا ہی نہیں مانا اس نے، رب روزی روٹی نہیں روکتا. تیسرا احسان. چوتھا احسان کہ رب ذوالجلال صحت نہیں روکتا، ورنہ کوئی ایسی جسمانی تکلیف آ جائے لگ بتا جائے اس کو اللہ ہمیں عافیت میں رکھے. اور 5واں احسان معافی مانگے تو معاف بھی کر دیتا ہے. ہم نہیں معاف کرتے، ہم یاد رکھتے ہیں دشمنیوں کو. اور اس کے بعد 6واں احسان الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جب اس نے توبہ کی، ایمان لایا، عاجزی کی، صالح عمل کیے سنت کے مطابق، رب فرماتا ہے اس نے گناہ کیے میں نیکیوں میں بدل دیتا ہوں.
اس نے چوری کی رب نیکی بنا کے لکھے، اس نے زنا کیا رب نیکی بنا کے لکھے، اس نے اللہ پر نافرمانیاں کی رب نیکی بنا کر. شرط یہ ہے کہ لم یصروا علی ما فعلوا، آئندہ وہ کام نہ کرے. کرتا ہے کوئی دنیا میں؟ ملازم کو کہا پانی لیا، شیشے گلاس میں پانی لا رہا تھا، ٹوٹا لگا گر گیا، شیشہ گلاس کرچی کرچی ہو گیا. سب سے بڑا حوصلے والا، سب سے بڑا نرم مزاج چپ ہو جائے گا، کہے گا کچھ نہیں، ورنہ تھپڑ مکے اللہ پر ٹوٹے گالیاں کیا کچھ نہیں کرے گا. نظر نہیں آتا تو تجھے کیا کیا الفاظ آپ خود جانتے ہیں، اللہ اکبر. لیکن کبھی ایسا نہیں کیا، وہ شیشے کا گلاس توڑ کر ہے، اس نے 100 روپے انعام دیا. اور رب کی نافرمانیاں کر کے رب نیکیوں میں بدل دے، توبہ کرنے پر اس سے بڑھ کر بینیفٹ تمہیں میں کو دے سکتا ہے؟ کتنا مہربان رب ہے. آؤ بھائیو، مسجد الفرقان میں اللہ اکبر، بھائیو دوستو بزرگوں ماں بہنوں بیٹیوں، مل کر رب سے توبہ کرے. پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. زندگی کے لمحات کا پتہ نہیں ہے، ایک سانس لیا دوسرا لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اللہ اکبر. جی جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. پچھلے رمضان میں کتنے تھے آج نہیں ہیں، آج ہم میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے جو اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. تو آؤ آج موقع ہے، رب سے توبہ کر لے، توبہ مت کر لے. توبہ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. قاری صاحب میر محمد افضل اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نکلے لوگوں کو ساتھ لے کر نماز استسقاء پڑھنے کے لیے. نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، اللہ بارش بھیج. دھوپ نکل گئی، تھوڑے سے بادل تھے وہ بھی غائب ہو گئے. یا اللہ یہ کیا، نماز پڑھی ہے تیرے رسول نے، سب نے دعا کی ہے بارش ہو. یا اللہ بارش کی بجائے یہ تو دھوپ نکل آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ اس مجمع میں ایسا ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اتنے گناہ ہیں. اور کون ہے وہ بندہ جس کے اتنے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی؟ اب وہ بندہ یا اللہ، تو پورے بنی اسرائیل کے اندر میری لگ بھگ بدنامی ہو جاتی ہے. یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، انتا نہیں کرنا. تھوڑی دیر گزری بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام یا اللہ بندہ کوئی نکلا نہیں، کسی نے بتایا نہیں اور بارش ہو گئی. رب نے فرمایا جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے ہو گئی. اللہ کون ہے وہ؟ رب نے کہا واہ میں دوسروں کو بتاؤں، دوسروں کیا موقع پردہ ڈالو، خود میں اس کا ایپ کھول دوں، وہ جانے اور میں جانوں. بھائیو بتانے کی ضرورت نہیں، دل میں ہی توبہ کر لے. یعنی اگلے لمحوں کا پتہ نہیں، اگلے رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو، اس رب ذوالجلال سے معافی مانگ لیں. غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، انسان ہے لیکن رب سے معافی مانگیں. آنسو قطرہ بعد میں گرے گا، رب پہلے گناہ معاف کر دے گا. آئیں اپنے اس رمضان کو یادگار رمضان بنائیں، توبہ والا رمضان، معافی والا رمضان، رب کے آگے عاجزی والا رمضان. وہ رب دعائیں سنتا ہے، شہرک کے قریب ہے، کسی کو بتانا نہیں پڑتا، کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا. وہ تو ہمارے کے گلے میں ڈھول ڈالے ہوئے جائیں، اس در پر اس در پر در در پر دھکے کھائیں. یہ تو شہرک کے قریب ہے. دل میں توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، مانگیں رب سے. وہ رب ذوالجلال سب کی سنتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.